انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں بعض لوگوں کو شک لگنے لگتا ہے، ارے پکا بولو نا، انشاءاللہ ہر پکی بات پہ بھی بولا جائے۔ ہاں یہاں ہمارے ہاں اس طرح کا رواج ہے۔ شروع میں ایسا تھا، ہم جو ہے مصر میں بس جا رہی تھی ہمارے جہاں جانا ہے کالج کلیہ پہ، نمبر بھی وہی ہے بس کا، لیکن شک ہو رہا تھا، تو بس کے ڈرائیور سے ہم نے پوچھا کہ یہ کلیہ جائے گی، مدینہ نصر جائے گی؟ اس نے کہا انشاءاللہ۔ تو منہ دیکھتے کھڑے رہ گئے۔ پھر سے اس سے پوچھا کہ جائے گی وہاں پہ جائے گی؟ اس نے کہا انشاءاللہ، بیٹھو۔ یہ انشاءاللہ وہ یقین کے لیے بول رہے ہیں، لیکن جو کھڑے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ پکا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، یہاں لوگوں نے بھی جو ہے اس طرح سے بنا لیا ہے کہ اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ڈاواں ڈول ہے تو ہم یہ بول کے نکل جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی معاملے میں شک ہے تب بھی کہو انشاءاللہ، لیکن جس معاملے میں یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ، یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ۔ اب آپ کو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ گھر جانا ہے نا آپ سب کو، جبکہ پکا معلوم ہے ابھی اٹھیں گے، اب جائیں گے اب سب لوگ، لیکن آپ کو کہنا کیا چاہیے؟ انشاءاللہ۔ اگر اللہ چاہے تو میں جاؤں گا، ورنہ ہمیں پتہ نہیں، دروازے کے باہر نکلنے سے پہلے بھی موت آ سکتی۔ انشاءاللہ کی عادت ہو، اور اللہ نے اپنے رسول کو تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ ایسا نہ کہیں کہ کل میں بتا دوں گا، بلکہ یوں کہیں کہ اگر اللہ چاہے تو، اگر اللہ چاہے تو۔ یہاں لوگوں میں یہ رواج قائم ہو، ہر ایک آدمی یقین والے معاملے میں بھی کیا کہے؟ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو میں ہی کروں گا۔ ہمارے استاد ایک کہتے تھے، ایک آدمی گھوڑا خریدنے کے لیے آیا، پیسے تھے اس کے پاس 50,000 روپے، امام صاحب کے پاس آیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے پوچھا کب؟ آج ہی خریدو گے؟ کہا اب بھی خرید کے لا رہا ہوں۔ امام صاحب نے، حضرت نے کہا بیٹا انشاءاللہ بولو۔ کہا انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ نہیں، ابھی جا رہا ہوں مارکیٹ میں، دیکھو پیسہ بھی ہے، لے کے یہاں آؤں گا۔ یہ یہاں کا رواج ہے، یعنی انشاءاللہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جا رہا ہوں پکا ہے، لے کے ہی آؤں گا۔ انہوں نے کہا پھر بھی بولو۔ کہا نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے۔ گیا وہ گھوڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا تھا، اس سے پہلے کھانے کے لیے کسی ہوٹل میں گیا، کھانا کھایا، خوب بریانی وغیرہ ساری چیزیں، کسی نے اس کے پاس پیسے مار لیے، پوری پاکٹ کاٹ لیا، پورے جتنے پیسے تھے۔ اب اس کے بعد اٹھا، اس کے پاس بل دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، تو ہوٹل والوں نے کہا کہ یہ تو چور چکا دکھ رہا ہے، اتنا سب کھا لیا اور بل دینے کے لیے برسوں پہلے کی بات ہے، اس کو وہیں پر لگا دیا اور کہا کہ پورے برتن دھل کے جائے یہاں سے۔ ہوٹل کے پورے برتن اس سے دھلوائے، صفائی کروائے، شام ہو گئی، کپڑے میلے تھے، کچیلے ہیں، پتہ نہیں کتنے ٹیبل صاف کیا، برتن دھویا، اور واپس منہ لٹکائے آیا۔ حضرت بیچ میں مل گئے امام صاحب، کہا کہاں ہے گھوڑا؟ تو اس نے کہا میں انشاءاللہ گیا تھا گھوڑا لانے، انشاءاللہ کھانا کھا رہا تھا، انشاءاللہ کسی نے پیسے چرا لیا، پھر انشاءاللہ ہوٹل والے نے جو ہے برتن منجوایا، پھر انشاءاللہ میں ٹیبل صاف کیا، پھر انشاءاللہ اب واپس آیا۔ اب تو ہر بات پہ انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، یہ کوئی انشاءاللہ یہ محاورہ نہیں ہے، تکیہ کلام نہیں ہے، یہ یقین کو جتاتا ہے اللہ کی ذات سے آپ کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ لٹ جانے کے بعد مت کہو، سب کچھ ہونے کے وقت بھی کہو کہ اگر میرا مولا چاہے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے، ان کی 100 بیویاں تھیں، انہوں نے ایک رات یوں کہا کہ آج کی رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا، سب سے صحبت کروں گا، اور ہر ایک سے ایک مجاہد بیٹا پیدا ہوگا، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ وہ گئے، رات ساری بیویوں سے ملاقات کی، اللہ کے نبی ہیں، نبی کی طاقت کو عام انسانوں سے کمپیئر نہیں کریں بہرحال، لیکن ان کے اس قول کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعد میں ایک ہی بیوی سے ایک بیٹا پیدا ہوا، کمزور۔ روایتوں میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے فرمایا اگر انشاءاللہ وہ کہتے، اللہ اگر چاہے
تو رب تعالیٰ ساری چیزیں ویسی فرماتا جیسے انہوں نے کیا۔ بہرحال یہ تنبیہ کے لیے ہے، درس کے لیے۔ اب جب نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو عام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ خیر، آیتیں اتری اور پھر اللہ نے بتا دیا اپنے محبوب کو روح کیا چیز ہے، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون ہے۔ یہ تینوں کے جوابات جو یہودی پوچھ کر کے پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے کہ رسول کو نہیں پتا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ تینوں کے جوابات اتارے۔ روح اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا نور ہے، اور اصحاب کہف اللہ نے فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں 5 تھے 6 تھے اور کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیں ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے۔ 7 لوگ تھے نوجوان، اور ذوالقرنین ان کے بارے میں پھر میں بتاؤں گا۔ اصحاب کہف کے بارے میں مختصر سی بات بتا دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، وہ بادشاہ مرتد اس طرح کہ وہ آخرت کا بھی انکار کر رہا تھا اور وہ اپنا ایک الگ دھرم چلا رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین پرانا ہو گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہی یہ چیزیں ہو رہی تھی، تو وہ اس زمانے میں سب لوگ بت پرستی میں اور خدا کے انکار میں مبتلا تھے۔ تو 6-7 لوگ ایسے تھے جو بادشاہ کے سپاہیوں میں تھے یا وزیروں میں تھے یا الگ الگ تھے۔ یہ لوگ پوشیدہ طور پر اللہ ہی کی ذات پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، لیکن یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے کہ ان کے بادشاہ مار ڈالے گا۔ لیکن کب تک اس طرح چھپ کر کے رہیں؟ تو یہ 7 لوگ یا 8 لوگ جتنی ان کی تعداد تھی، ایک جگہ یہ لوگ مل لیا اور کہا کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر بادشاہ کی سلطنت سے دور چلے جاتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے دین پر آسانی سے عمل کا موقع ملے۔ وہ سب بادشاہ کو چھوڑ کر کے اچانک ایک دن رات کو طے کر کے نکلے۔ راستے میں ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے کتے کو کہا کہ یہ کتا کہیں بھوکے گا تو ہم کو پکڑوا دے گا، اس کو چھوڑ دو۔ تو کتے نے فصیح زبان میں کہنا شروع کیا کہ میں بھونک کر پکڑوانے کے لیے نہیں بلکہ میں تمہاری حفاظت کے لیے ساتھ چل رہا ہوں۔ اللہ نے اسے زبان دی، یہ واقعہ موجود